نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم اپنے رب سے ہدایت مانگتا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ ایک غم اور ایک خوف ہوتا ہے کہ اگر اس کی طرف سے توفیق نہ ملے تو پھر انسان کو کوئی بھی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک تو ہدایت نہیں دے سکتا جسے تو چاہتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، حالانکہ آپ کی شان ہی ہادی ہے، اور خود اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ انک لتہدی الی صراط مستقیم، بے شک تو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ان دو آیتوں کے اندر ہدایت کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو آخر ان میں تطبیق کیا ہوگی کہ ایک جگہ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تو ہدایت نہیں دے سکتا، ہاں جسے اللہ چاہتا ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے، اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ تو ہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ دو مختلف چیزیں ہیں کہ ہدایت نہیں دے سکتا اور ہدایت دیتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہی معنی کا جو فرق ہے ان دو آیتوں میں ہے کہ ایک ہے رہنمائی کرنا اور ایک ہے توفیق دینا۔ رہنمائی کرنا یہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے اور آپ کی ڈیوٹی ہے، اور آپ کو اللہ نے رہنما ہی بنا کر بھیجا ہے اور آپ ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن توفیق صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ توفیق دینا یہ اللہ کی خاص صفت ہے، وہ جسے چاہتا ہے توفیق عطا فرماتا ہے۔ انک لا تہدی من احببت میں توفیق کا معنی ہے کہ پیارے محبوب تو انہیں راستہ دکھا سکتا ہے، اور راستہ دکھانا تیرا کام ہے، لیکن منزل مقصود تک پہنچانا تیرے اللہ کا کام ہے۔ اسے ہی کہتے ہیں ارات الطریق اور ایصال الی المطلوب، کہ راستہ دکھانا اور چیز ہے اور مقصد تک پہنچا دینا یہ اور چیز ہے۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ دکھاتے ہیں، اور ان کی یہ شان ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم جب ہم عرض کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خطبے میں ارشاد فرمایا، 2 جمعے پہلے اسی پر میں نے بات کی تھی کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، کہ جسے اللہ ہدایت دے دیتا ہے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس سے اللہ توفیق چھین لیتا ہے ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ پھر قرآن مجید سے 2 مثالیں میں نے پیش کی تھیں اصحاب کہف کی، کہ چند جوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، تو ساری دنیا ان کی مخالف تھی، بادشاہ وقت ان کا مخالف تھا، رشتہ دار ان کے درپے آزار تھے انہیں تکلیفیں پہنچانے کے لیے، لیکن اللہ نے انہیں ہدایت دی تو وہ اس پر قائم رہے، کوئی بھی انہیں اس سے ہٹا نہ سکا۔ اسی طرح فرعون کی بیوی کی مثال اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی
کہ فرعون کی بیوی کو اللہ نے ہدایت دی، شور خدائی کا دعوے دار ہے اور بیوی اسی کے گھر میں رب رب کر رہی ہے۔ شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ میں خود اللہ ہوں، میں انا ربکم الاعلی، اعلانیہ طور پر کہتا ہے کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور بیوی اسے کہتی ہے کہ میں تجھے رب نہیں مانتی، میں تو اسے رب مانتی ہوں جس نے تجھے بھی پیدا فرمایا۔ اور پھر دو اور مثالیں اللہ نے دی۔ یہ تو وہ مثالیں تھیں جو ایک بری اور ایک غلط قسم کی جو فضا ہے، جو سچویشن ہے، انوائرمنٹ ہے، اس میں اللہ نے ان لوگوں کو پیدا کیا اور انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اور عام طور پر یہ جو ہم سوسائٹی کا گلہ کرتے ہیں، اسی کو اللہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ سب کچھ تمہارے اندر ہوتا ہے۔ یہ دو مثالیں دیکھو کہ فرعون کے گھر میں اللہ اللہ کرنے والی عورت موجود ہے، اور بہت ہی غلط سوسائٹی کے اندر چند جوان اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اور ادھر دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو دیکھو کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں لیکن وہ نافرمان ہیں، یہاں تک کہ سیلاب آیا ہے، اور سیلاب کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اسے کہہ رہے ہیں کہ یا بنی ارکب معنا، کہ اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ہمارے ساتھ کشتی میں آ جا، لیکن وہ نہیں مان رہا۔ He is not accepting his father call، اور وہ کیا کہتا ہے؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میرے والد مجھے کیوں ڈرا رہے ہو، یہ پانی کیا چیز ہے، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ I will climb on mountain and it will save me، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، تو وہ مجھے پانی سے بچا لے گی، کیونکہ پانی کی فطرت یہ ہے، the water nature is it will flow to downside۔ مجھے کیا میرا بگاڑے گا پانی، اور مجھے کیا تکلیف پہنچائے گا، میں تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے والا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال لا عاصم اليوم، اے بیٹے ایسی باتیں نہ کر، آج کوئی چیز بھی اللہ کے حکم سے نہیں بچا سکتی، نہ پہاڑ اللہ کے حکم سے بچا سکتا ہے، نہ بڑی سی بڑی چوٹی تجھے بچا سکتی ہے۔ آج اگر کوئی چیز بچائے گی تو وہ صرف اللہ کی رحمت بچائے گی، اللہ کی رحمت تمہیں بچا سکتی ہے، اور کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ قال لا عاصم اليوم، کہ آج کوئی چیز نہیں بچا سکتی، یہ تیرا خیال غلط ہے، لیکن اس نے نہ مانی۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، کہ دونوں کے درمیان پانی کی ایک لہر حائل ہو گئی، اور پھر وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، غرق ہو گیا۔ تو ایک والد پیغمبر خدا ہے، اللہ کا رسول ہے، لیکن اس کا بیٹا نہیں مان رہا۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ راستے سے ہٹا دے، جسے اللہ توفیق چھین لے، پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے دو اور عورتوں کی مثال بیان کی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ قرآن کے اندر یہ مثالیں اس لیے اللہ بیان کرتا ہے کہ جو ہمارے گلے ہوتے ہیں ان کا جواب دے رہا ہوتا ہے، کہ بہت سارے ٹائم اور بہت سارے اوقات میں ہم یہی گلہ کرتے نظر آتے ہیں کہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، سوسائٹی ٹھیک نہیں ہے، ہمارے ارد گرد کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، ہم اس لیے یہ کام نہیں کر سکتے کہ ہمیں سوسائٹی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی نفی کرنے کے لیے کہ نہ سوسائٹی کسی کو روکتی ہے، نہ ماحول کسی کو روکتا ہے، نہ اس کے دوست اس کے کسی نیکی کے کام میں آڑے آتے ہیں،
یہ سارے کا سارا انسان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا ہے، اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 دفعہ آپ نے اشارہ کیا اور فرمایا التقوی ہاؤنا، التقوی ہاؤنا، التقوی ہاؤنا۔ لوگو تقوی یہاں پر